اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوست، آپ جانتے ہیں کہ یکساں سول کوڈ، کامن سول کوڈ کا جن ابھی بوتل سے باہر آ رہا ہے، کیونکہ 2024 قریب آ رہا ہے۔ بی جے پی چاہے گی، اس ملک کی بھگوا طاقتیں چاہے گی کہ ایسے جتنے بھی مسلم مخالف مدعے ہیں ان تمام بھوتوں کو، جنوں کو بوتل سے باہر نکالا جائے اور ماحول کو گرمایا جائے، اور جتنی ہندو مسلمانوں میں نفرتیں پیدا ہوگی، ستا کو اس کا پورا فائدہ 2024 میں حاصل ہوگا، اور ستا دھاری پارٹی یہی چاہ رہی ہے۔ تو اب یکساں سول کوڈ، کامن سول کوڈ کے معاملے کو اچھالا جا رہا ہے۔ اسی کو لے کر باقاعدہ مسلم ذمہ داران فکر مند ہے۔ جمعیت علماء کے قومی صدر، راشٹری ادھیکش حضرت مولانا ارشد مدنی، جنہوں نے ہر موڑ پر امت کی رہبری کی ہے اور امت کی قیادت کی ہے، مولانا ارشد مدنی نے صاف طور سے کامن سول کوڈ کو لے کر یہ کہا کہ یہ معاملہ صرف مسلمانوں کا نہیں بلکہ تمام ہندوستانیوں کا ہے۔ مولانا ارشد مدنی نے یہ بھی کہا کہ ہم کسی بھی صورت میں اپنے مذہبی معاملات اور عبادات کے طور طریقوں سے سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ مولانا نے یہ بھی کہا کہ ہم سڑکوں پر احتجاج نہیں کریں گے، لیکن قانون کے دائرے میں جتنے ممکنہ اقدامات ہو سکتے ہیں ہم تمام ممکنہ اقدامات کریں گے۔ گزشتہ 2 دن پہلے میں خود حضرت مولانا ارشد مدنی کے فرزند جلیل حضرت مولانا اظہر مدنی کے ساتھ پونا کے جامعۃ الصالحات کونڈوا قاری ادریس کا جو ادارہ ہے، وہاں پر ختم بخاری اور افتتاحی بخاری کے پروگرام میں ہم شریک تھے۔ بعد نماز مغرب شہر کی بڑی مسجد مومن پورہ میں مکہ مسجد میں بھی ہمارا پروگرام ہوا۔ ملک کے حالات پر حضرت مولانا اظہر مدنی اور میں نے اور مولانا حلیم اللہ قاسمی صاحب نے کھل کر مسلمانوں کے سامنے بات رکھی۔ تو اس وقت مولانا اظہر مدنی نے اور مولانا حلیم اللہ صاحب قاسمی نے مولانا ارشد مدنی کا پیغام پہنچایا، اور مسلمانوں کو بیدار کرتے ہوئے یہ پیغام اب بھی میں پہنچا رہا ہوں اپنے چینل کے ذریعے سے کہ تقریباً 1 مہینے کا وقت دیا گیا ہے، جس میں سے 5 دن تو 6 دن تو نکل گئے، 1 ہفتہ تو نکل گئے، لیکن 1 مہینے کا وقت ہے۔ تمام مسلمانوں سے اپیل کی جاتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس کام کو اپنا مشن بنائیں اور زیادہ سے زیادہ حکومت تک اس بات کو پہنچائے کہ کامن سول کوڈ، یکساں سول کوڈ کسی بھی حال میں منظور نہیں ہے، اور ہمارے اس پیارے دیش میں ہم سینکڑوں سالوں سے اپنی شریعت، اپنے مذہب پر آزادی کے ساتھ عمل کر رہے ہیں، اور ہمارے ملک کے دستور اور قانون نے اس کا ہمیں بہت اچھے طریقے سے ادھیکار دیا ہے۔ اس لیے تمام تنظیمیں، تمام مسلمان وہاں پر اپنی رائے کا اظہار کریں، جو بھی طریقہ ہے وہاں پر جائے اور کامن سول کوڈ کے خلاف احتجاج جمہوری طریقے سے درج کرائے۔ چلیے آئیے اس موقع پر حضرت مولانا اظہر مدین نے کیا کہا، آپ خود سن لیجئے۔ ہم سب کو پابند کیا، اور حضرت سے بھی کل ان کی بات ہوئی، ان کا کہنا یہ ہے کہ ابھی 1 مہینے کا ٹائم ہے، جو لا قانون بنانے والی اور نگاہ رکھنے والی ایجنسی ہے، اس نے یہ جاری کیا ہے کہ ہم تمام مذہبی، غیر مذہبی تنظیمیں، عام پبلک، وہ اپنی رائے کو پیش کریں۔ تو 3 دن میرے خیال سے اس میں گزر گئے۔ ہم جمعیت علماء یہ کہتی ہے کہ ہر آدمی، ہر صوبے، ہر ضلع، ہر گاؤں سے اپنے حساب سے کہ بھئی ہم یکساں سول کوڈ جو قانون بنا کر کے لانا چاہتی ہے، ہم بحیثیت مسلمان ہونے کے، ہم 1400 سال سے شریعت لا پر عمل کرتے چلے آئے ہیں، اور اسی پر ہمارا مرنا اور جینا ہے۔ ہمیں یکساں سول کوڈ منظور نہیں ہے، ہم اس کو رد کرتے ہیں۔ اس طرح کے جملے بنا کر کے عبارت بناتے، اس میں مہر لگا کر کے
اپنی دستخط کر کے اس کی ویب سائٹ موجود ہے، اس ویب سائٹ پر اس کو بھیجنا اپنی ذمہ داری محسوس کریں ہر آدمی. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری غفلت سے یہ قانون بن گیا تو آنے والی نسلیں ہمیں معاف نہیں. اس لیے اپنی فکر کو، اپنی سوچ کو اس طریقے سے بنائیے کہ ہمارے اس عمل سے آنے والی نسلوں کو نقصان نہ، اگر پھر بھی وہ بنا دیں اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی مرضی کو کون ٹال، لیکن ہمیں آنے والی نسلیں یہ نہیں کہیں گے اگر یہ اٹھ جاتے، یہ کھڑے ہو جاتے، یہ عمل کر لیتے تو بچا رہ جاتا. ان کی اس چیز سے اور اس سوچ سے ہم سب محفوظ رہیں گے اور اللہ کے ہاں ہم جواب دہ نہیں ہوں گے. اس لیے جمعیت علماء آپ کے پاس آئے گی اور حضرت قاری صاحب نظام بنائیں گے بحکم حضرت ناظر صاحب کے. آپ سب لوگ اس کے اندر شریک ہوں اور زیادہ سے زیادہ تعداد میں اس کی ویب سائٹ پر بھیجیں. ہو سکتا ہے ہمارا اور آپ کا یہ عمل جو ہے کام آ جائے اور اللہ کس کی سن لے، کب سن لے، وہ تو طاقتور ہے، اس قدرت والا ہے. اور اللہ اس عذاب سے ہم سب مسلمانوں کی